بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمیٰ جبین ہے اور میں آپ کو آفاق آن لائن لرننگ پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آفاق اسلامیات سن سیریز جماعت پنجم ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو سے جو لوگ مستفید ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہیں طلباء، اساتذہ اور والدین۔ اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم بات جو میں آپ کو آفاق کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کامیابی کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی چیز اگر پلاننگ کر کے کی جائے تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آفاق نے اکیڈمک کیلنڈر کی شکل میں تعلیمی سال کی منصوبہ بندی کر دی ہے۔ ابھی آپ اسکرین پر ایک کوئک اوور ویو دیکھ رہے ہیں آفاق اکیڈمک کیلنڈر کا، جو کہ 3 ٹرمز اور 6 یونٹ پر مشتمل ہے، یعنی کہ فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم، اور ہر ٹرم 2 یونٹس پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر ایک اکیڈمک کیلنڈر میں 3 ٹرمز اور 6 یونٹ ہیں۔ اب آپ اسکرین پر ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 2 دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک ٹرم میں 2 یونٹ ہیں، ایک یونٹ میں 6 ہفتے ہیں اور ایک ہفتے میں 3 سبقی منصوبہ ہیں۔ یہ فرسٹ ٹرم یونٹ 2 ہے اور اس میں پڑھائے جانے والے اسباق کی تعداد 5 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 2 کو 5 ہفتوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جبکہ 6واں ہفتہ اسسمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ پڑھائے گئے تصورات کا جائزہ لیں گے۔ نہ صرف اکیڈمک کیلنڈر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ ویٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق نے ایک سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی پرووائڈ کیا ہے، جس میں ہر مضمون کی ویٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے پیریڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اسلامیات کے مضمون کو 3 پیریڈز لیے گئے ہیں۔ اسکول انتظامیہ اس ٹائم ٹیبل سے رہنمائی لے سکتی ہے۔ تو آئیے ٹرم 1 یونٹ 2 کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹرم 1 یونٹ 2 کن اسباق پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کی فہرست بھی یہاں موجود ہے اور جو اسباق ٹرم 1 یونٹ 2 میں موجود ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں باب اول حفظ قرآن مجید حفظ و ترجمہ موجود ہے، باب دوم جمعۃ المبارک کی فضیلت اور عیدین شامل ہے، اور باب سوم سے یعنی کہ سیرت طیبہ سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت عقبہ اولیٰ و ثانیہ موجود ہے۔ ان اسباق کو ہم ٹرم 1 یونٹ 2 میں مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے پہلے ہم ہفتہ 1 کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے SLOs موجود ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 میں 3 لیسن پلانز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس میں ہم حاصلات تعلم کور کریں گے۔ سورۃ الفیل کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کریں گے، سورۃ القریش کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہوں گے، نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کے فضائل سے واقف ہو سکیں گے۔ اگر ہم ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 کے تصورات کو دیکھیں تو اس میں مجموعی طور پر ہم کریں گے قرآن مجید کو حفظ، اور اس کے ساتھ یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ان حاصلات تعلم کو کور کرنے کے لیے لیسن پلانز بھی دے دیے گئے ہیں۔ یہ لیسن پلانز اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ اساتذہ کرام ان لیسن پلان سے رہنمائی لیتے ہوئے ان حاصلات تعلم کی بہترین طور پر تدریس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 1 لیسن پلان نمبر 1 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ الفیل کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ حفظ کر سکیں گے، اس سورت کو نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں گے، اور اس کے لیے لیسن پلان بھی دے دیا گیا ہے۔ تو آئیے باب اول کا حصہ بے شروع کرتے ہیں۔ باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا حصہ بے ہے، جس میں مجموعی طور پر ہمارے پاس 4 SLOs ہیں۔ آیت الکرسی ہم ٹرم 1 یونٹ 1 میں کر چکے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 میں ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کو یاد کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس کون سی سرگرمی موجود ہے۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر سورۃ الفیل سے متعلقہ معلومات اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے یعنی کہ آخری پارے میں موجود ہے۔ اور اگر ہم سورۃ الفیل کی وجہ تسمیہ کی بات کریں، یعنی کہ سورۃ الفیل کا نام فیل کیوں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس صورت میں ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی پہلی آیت میں ہی فیل کا لفظ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اور وہ ہاتھی والوں کا قصہ کیا ہے کہ اس صورت میں ابرہہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، ایک دفعہ وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ تو اس صورت میں کیونکہ ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کو سورۃ الفیل کہا گیا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے پرندے بھیجے جنہیں ابابیل کہا گیا ہے، اور ان کی چونچ میں کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے یہ کنکریاں ہاتھی والوں کے اوپر برسائیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ تہس نہس ہو گئے۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کوئی بھی فوج، کوئی بھی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفیل ہے کیا، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ میں پڑھتی ہوں اور آپ میرے پیچھے مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے سورۃ الفیل کی تلاوت سنی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی معروف قاری کی آواز میں سورۃ الفیل کی تلاوت سننی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی قرات کرنی ہے تاکہ آپ کی قرات بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورۃ الفیل کو نماز میں پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی جو صورت آپ کو زبانی یاد ہے، جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی بھی یاد کی، ہم پہلے بھی دوسری صورتیں یاد کر چکے ہیں، ان کی تلاوت بھی کرنی ہے تاکہ آپ ان کو دہرا سکیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 1 LP نمبر 2 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ القریش کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ حفظ کر سکیں، اس صورت کو نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں۔ ہم کر رہے ہیں باب اول، یعنی کہ قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا حصہ بے حفظ قرآن مجید۔ سورۃ الفیل آپ یاد کر چکے ہیں، اب ہم سورۃ القریش یاد کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی سرگرمی شامل کی گئی ہے۔ سورۃ القریش کے بارے میں معلومات دیکھیے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں موجود آیات کی تعداد 4 ہے، یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 یعنی کہ آخری پارے میں موجود ہے۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی کہ سورۃ القریش کا نام سورۃ القریش کیوں ہے؟ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے فرائض بھی یاد کرائے ہیں کہ انہیں ان انعامات کے بدلے کیا کرنا ہے۔ قریش مکہ مکرمہ کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تجارت کرنے کی اجازت دی، اور انہیں اس چیز کی رغبت دلائی کہ وہ سردی اور گرمی میں تجارت کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے فرائض یاد کرائے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ القریش کے الفاظ کیا ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے سورۃ القریش کی تلاوت سنی، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی معروف قاری کی آواز میں سورۃ القریش کی تلاوت سننی ہے، اور آپ نے خود بھی ساتھ قرات کرنی ہے تاکہ آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس صورت کو یاد رکھنے کے لیے نماز میں بھی پڑھنا ہے، اور جو صورتیں آپ کو پہلے سے یاد ہیں ان کو بھی گاہے بگاہے دہراتے رہیں تاکہ وہ صورتیں آپ کو بھولیں نہ اور اچھے سے یاد رہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 1 LP نمبر 3 کے بارے میں کہ اس میں کون سے حاصلات تعلم کور کیے گئے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کے فضائل سے واقف ہو سکیں۔ تو آئیے باب دوم کا عبادات کا سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ باب دوم سبق نمبر 2 کا نام ہے جمعہ مبارک کی فضیلت، اور اس میں مجموعی طور پر 5 SLOs دیے گئے ہیں، جس میں سے پہلے 2 SLOs ہم آج کے LP میں کور کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ چلیں اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتائیے، آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم اور بابرکت دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن، بالکل ٹھیک۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس SLO کے لیے ہماری کتاب میں کون سا متن دیا گیا ہے۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 26 ہے،
آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کریں گے. تو آپ جلدی سے کتاب کا صفحہ نمبر 26 پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمی شامل کی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا SLO ہے جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں، اور اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کے بارے میں اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جمعہ کون سا دن ہے. جمعہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں. اس دن کو بہترین دن یعنی کہ سید الایام، دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے. حدیث کے مطابق قیامت بھی جمعہ کے دن واقع ہوگی، اور اس کے علاوہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور ان کو خلیفہ بنانے کا دن بھی جمعہ ہے. یہ معلومات ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملتی ہیں. جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت جمعہ کے نام پر موجود ہے، سورۃ الجمعہ. تو عزیز طلبہ، اب آپ نے جمعہ کے دن کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر لی اور کتاب میں بھی متن موجود ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی پر جمعہ کے دن کی فضیلت جو ہے نکات کی صورت میں تحریر کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ معلومات بہتر طور پر یاد ہو جائے. یہاں پر ہمارا ہفتہ 1 مکمل ہوا. اب ہم ہفتہ 2 کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہفتہ 2 میں کون سے SLOs اور تصورات شامل کیے گئے ہیں. ٹرم 1 ہے، یونٹ 2 ہے اور ویک 2 ہے. اسی طرح سے 3 LPs ہوں گے، لیسن پلانز یعنی کہ، اور اس میں جو حاصلات تعلم ہم کور کرنے جا رہے ہیں اس میں نماز جمعہ کے احکام و آداب ہیں، نماز جمعہ سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد ہیں، اتحاد اور یکجہتی کے حوالے سے نماز جمعہ کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے جو کہ عیدین ہے. ہم عیدین کا تعارف جانیں گے، عیدین کی نماز کے احکام و آداب، فطرانہ اور قربانی کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کی آسانی کے لیے تمام SLOs پر لیسن پلان بھی پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. اساتذہ کرام ان لیسن پلان سے رہنمائی لیتے ہوئے بہتر طور پر حاصلات تعلم کی تدریس کر سکتے ہیں. تو اب ہم ٹرم 1 یونٹ 2 ہفتہ 2 LP نمبر 1 شروع کرتے ہیں. اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز جمعہ کے احکام و آداب جان سکیں، نماز جمعہ سے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکیں، اتحاد اور یکجہتی کے حوالے سے نماز جمعہ کی اہمیت جان سکیں. تو عزیز طلبہ، آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان SLO سے متعلقہ کون سا مواد ہماری کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب کا صفحہ نمبر 27 اور 28 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نماز جمعہ کی اہمیت، فرضیت اور آداب درج ہے. اب آپ نے یہ متن پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمی شامل کی گئی ہے. نماز جمعہ کے احکام و آداب اور اتحاد اور یکجہتی کے حوالے سے نماز جمعہ کی اہمیت اور نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد. اب اگر آپ کمرے جماعت میں موجود ہیں تو اساتذہ کرام اس سرگرمی کو کروانے کے لیے جماعت میں موجود بچوں کی تعداد کے مناسبت سے 2-2 کے گروپس بنا دیں. ایک گروپ کو آپ یہ موضوع دے سکتے ہیں نماز جمعہ کے احکام و آداب، اور ایک گروپ کو اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے نماز جمعہ کی اہمیت اور معاشرتی فوائد کا موضوع. بچوں سے کہیں کہ معلومات کو کاپی پر تحریر کریں اور اس کے بعد ہر گروپ کمرہ جماعت کے سامنے اپنا کیا ہوا کام پیش کرے گا. اور اگر آپ گھر پر موجود ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی پر اس طرح سے 2 کالمز بنانے ہیں اور ایک کے اوپر لکھنا ہے نماز جمعہ کے احکام و آداب اور اس کے ساتھ لکھنا ہے نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد. اور جو معلومات آپ نے ابھی سبق میں پڑھی ان سے نکات اخذ کر کے اس طرح سے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. ان نکات کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. نماز جمعہ کے احکام و آداب دیکھیے. مسلمان مرد پر فرض ہے نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے. نماز جمعہ کی ادائیگی جو ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے. نماز جمعہ سے پہلے خطبہ سننا ضروری ہے. خطبہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہیں اور نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے. اس کی بہت فضیلت ہے. اب آئیے دوسرا کالم دیکھیے جو کہ نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد پر مبنی ہے کہ اس سے اہل اسلام کی شان و شوکت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے کیونکہ تمام مسلمان ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا یہ ان کی شان و شوکت کا عملی مظاہرہ ہے. اس کے ساتھ نماز جمعہ کا اجتماع تعلیم و تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے. اس سے باہمی تعلقات پروان چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اور باشعور اسلامی معاشرے کی تشکیل کا ایک بڑا سبب یہ ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کرنے کا ذریعہ بھی ہے.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन SLOs को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर जुमअतुल मुबारक की फ़जीलत मुकम्मल हुआ और अब हमारी किताब के सफ़ा नंबर 29 और 30 पर एक मश्क दी गई है। और वो क्यों दी गई है? वो इसलिए दी गई है कि जो SLOs आपने पढ़ लिए हैं, जो तसव्वुरात आपने जान लिए हैं किताब की सफ़ा नंबर 26, 27 और 28 पर जुमअतुल मुबारक की फ़जीलत के मुतालिक, उससे मुतालिक अब आपने अपनी फ़हम का अंदाज़ा करना है कि आपने इन तसव्वुरात को किस हद तक समझा है। कुछ सवालात हम यहाँ पर हल करते हैं, जैसे कि सवाल नंबर 3 अभी आपको नज़र आ रहा है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हदीस में यौमुल जुमा को कहा गया है, क्या कहा गया है? यौम अरफा, यौम ईद, यौम आशूरा या यौमुल आखिरा, यौम ईद। नमाज जुमा अदा की जाती है नमाज ज़ोहर के वक्त, बिल्कुल दुरुस्त। सैयदुल अय्याम से क्या मुराद है? सैयदुल अय्याम से मुराद है जुम्मा का दिन, यानी कि दिनों का सरदार। और नमाज जुमा फ़र्ज़ है सिर्फ मर्दों पर। नमाज जुमा की फ़र्ज़ रकात होती हैं 2। ये एक सवाल आपने किताब पर ही हल करना है। अब सवाल नंबर 4 देखिए। नमाज जुमा की अज़ान के बाद डैश खुतबा देते हैं। कौन खुतबा देते हैं? इमाम साहब। जुमा मुबारक का डैश खामोशी से सुना जाए, खुतबा। जुमा के दिन डैश करना सुन्नत है, गुस्ल करना सुन्नत है। जुम्मा का इज्तिमा अहले इस्लाम की डैश का इजहार है, शान व शौकत का। नमाज जुमा को छोड़ना बहुत बड़ा डैश है, गुनाह है। अज़ीज़ तलबा, अभी आप देखें कि सफ़ा नंबर 30 पर आपको सरगर्मियाँ भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि जुमा के दिन के मसनून कामों की फ़हरिस्त बनाएं और नमाज जुमा में शरीक होकर मुशाहिदा करें कि इससे किस किस्म के माशरती फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये सरगर्मियाँ आप अपने असातिज़ा और वालिदैन की मदद से हल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं टर्म 1 यूनिट 2 वीक 2 लेसन प्लान नंबर 2 में हम कौन से SLOs देखेंगे। ईदैन का तारुफ। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ईदैन का तारुफ और अहमियत जान सके। यहाँ से हमारा एक नया सबक शुरू हो रहा है। तो आइए बाब दोम इबादात का सबक नंबर 3 शुरू करते हैं। बाब दोम का नाम है ईमानियात व इबादात। ईमानियात का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, अब हम इबादात का पोर्शन कर रहे हैं और इबादात के पोर्शन का सबक नंबर 3 है ईदैन। इसमें मजमूई तौर पर आपको 5 SLOs दिए गए हैं, जिनको हम बारी बारी देखेंगे और इनके मुतालिक जानेंगे। आइए देखते हैं कि इन SLOs के लिए किताब में कौन सा मतन शामिल किया गया है। ये किताब का सफ़ा नंबर 31 और 32 है और किताब का सफ़ा नंबर 31 पूरा और 32 से पहली 2 सत्रें आपने पढ़नी है और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी सरगर्मी शामिल की गई है, ताकि हम जान सकें कि आपने किताब में मौजूद मतन को किस हद तक समझ लिया है। अब देखते हैं कि सरगर्मी कौन सी है। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि ईदैन 2 हैं। क्या नाम है ईदैन के? ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। अब हम जानेंगे कि ईद उल फ़ितर क्या है और ईद उल अज़हा क्या है। ये देखिए, ईद उल फ़ितर से मुतल्लिका निकात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ईद उल अज़हा से मुतल्लिक भी। पहले हम ईद उल फ़ितर के देखते हैं कि ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक का और ईद उल फ़ितर का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में मनाई जाती है। ये दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इनाम के तौर पर दिया है, क्योंकि मुसलमान पूरे रमज़ान अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर खुशू खुजू के साथ रोज़े रखते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कभी 29 होते हैं और कभी 30। और इसके बाद यकम शवाल को जो है ईद उल फ़ितर मनाई जाती है। रमज़ान के बाद इस्लामी साल का महीना शव्वाल शुरू होता है। ईद उल फ़ितर की एक अहम और ख़ास बात सदका फ़ितर की अदायगी है, जो कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। अब अगर हम बात करें ईद उल अज़हा की, तो ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहा जाता है। ये 10 ज़ुल्हज को मनाई जाती है और इस दिन हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में कुर्बानी करते हैं। क्या आपको याद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है? चलें आप जल्दी से उसको दोहरा लें और उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि हमारी किताब में कौन सी सरगर्मियाँ शामिल हैं अगले SLOs को देखने के लिए। अब टर्म 1 यूनिट 2 वीक 2 LP नंबर 3 है और इसमें हम देखेंगे ईदैन की नमाज के अहकाम व आदाब, फ़ितराना कुर्बानी की रूह, असल रूह क्या है, फ़ितराना हम कब अदा करते हैं? ईद उल फ़ितर के मौके पर। और कुर्बानी कब की जाती है? ईद उल अज़हा के मौका पर। और ईदैन जो है वो इस्लामी त्यौहार की असल रूह के मुताबिक मना सकें। अब आपने क्या करना है कि किताब के सफ़ा नंबर 32 से आपने ये मतन पढ़ना है और उसके बाद हम एक सरगर्मी करेंगे
اور دیکھیں گے کہ آپ نے اس متن کو کس حد تک سمجھ لیا ہے۔ نماز عیدین کے احکام و آداب کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نماز سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد مسجد یا کسی کھلے میدان میں با جماعت ادا کی جاتی ہے اور اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نماز عید میں زائد تکبیرات ادا کی جاتی ہیں، خطبہ سنا جاتا ہے، اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مسنون عمل ہے۔ نماز عید کے لیے آتے اور جاتے وقت تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے دن یعنی کہ وہ عید جو ہم رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں، اس میں ہمیں عید الفطر کے دن کچھ میٹھا کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے پیے بغیر جانا مسنون عمل ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سلسلے کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور جیسے یہاں نکات لکھے ہیں آپ نے اپنی کتاب سے متن پڑھنے کے بعد انہی نکات کو اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے تاکہ آپ بہتر طور پر ان کو دہرا سکیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ فطرانہ اور قربانی کیا ہے۔ فطرانہ وہ رقم ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اور یہ رقم ادا کی جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ رقم غلے یا اجناس کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے جو لوگ اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کر سکتے۔ اور اگر بات کی جائے قربانی کی، جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کی جاتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارا ویک 2 مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت پنجم کے ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ میری ملاقات اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔